انتہائی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، جس نے ہم سب کو اسلام کا ماننے والا بنایا ہے۔ وہی احکم الحاکمین ہے، وہی رب العالمین ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبے کا جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا جنت۔ جنت کہاں پر ہے؟ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے دروازے کتنے بڑے ہیں؟ کب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے؟ جنت میں جو محل ملیں گے، جو مکان ملیں گے، جو گھر ملیں گے، وہ گھر کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب۔ اس کی جو دیواریں ہوں گی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ کچھ سفید موتی ہوں گے، اسی کو تراش کے محل بنا دیا جائے گا۔ غرف من فوقہا غرف، کمروں کے اوپر کمرے ہوں گے۔ وَتَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنت کے جو مومنوں کے لیے اللہ نے محل بنائے ہیں، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دنیا میں سامنے نہر بہتی ہے، نہر سامنے بہتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یا آپ ممبئی وغیرہ چلے جائیں، یا پھر آپ سعودی عرب چلے جائیں، آپ دبئی وغیرہ، جہاں سمندر ہوتا ہے تو وہ بڑا خوبصورت منظر لگتا ہے سمندر کے سامنے کا۔ آپ صبح صبح ممبئی چلے جائیں، ممبئی کے بیچ پہ چلے جائیں، سمندر کے کنارے، بڑا حسین لگتا ہے۔ کیوں؟ یہاں ہم ٹہل رہے ہیں، یہاں ہم چل رہے ہیں، اور یہاں پانی موجیں مار رہا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی پیروں کے اندر بھی لگ رہا ہے۔ اسی لیے مجھے بتایا گیا کہ جو سمندر کے سامنے کی جو زمینیں ہوتی ہیں، جو بالکل سمندر کے سامنے کی زمین ہوتی ہے، وہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ کروڑ پتی، ارب پتی آدمی بھی اس کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ تو اگر ہمارے اور آپ کے گھروں کے سامنے کوئی نہر بہہ جائے، کوئی دریا بہہ جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے جنت کے محلوں میں کیا کیا؟ تجری من تحتها الانہار، محلوں کے نیچے سے نہریں جاری کر دی۔ اور وہ کس انداز میں ہے، وہ ہمارا اور آپ کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ محلوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو جنتیوں کو گھر دیا جائے گا، کیسا مکان ہوگا، کیسا محل ہوگا، یہاں تک باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں۔ جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے ہیں، جنتی جنت کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ جنتیوں کو محل دے دیا گیا ہے، مکان دے دیا گیا ہے رہنے کے لیے، عمدہ عمدہ سونے کے، چاندی کے، ہیرے کے، موتیوں کے محل دے دیے گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اتنے اچھے گھر کے اندر آئے ہیں تو بھائی لباس بھی تو اچھا ہونا چاہیے نا۔ لباس سے بھی آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کس اسٹینڈرڈ کا ہے، اس کا زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، اس کا گھر مکان کیسا ہوگا۔ آدمی جب اچھے مکان میں رہتا ہے تو وہ اچھا لباس بھی پہنتا ہے،
اور آپ کتنی اچھی جگہ ہیں، آپ کا لباس کیا ہوگا؟ دنیا میں ہمیں اور آپ کو دفن کیا جا رہا تھا تو وہی 200-250 کے کپڑے کے اندر، بہت ہوگا 500 روپے اس کی قیمت ہوگی. آپ قبر میں گئے، وہ بھی سڑ گیا، گل گیا. اب جب جنت میں آ گئے ہیں آپ، اب آپ کو یہاں جنتی لباس دیا جائے گا، دنیا کی طرح لباس نہیں ہوگا. اور وہ جنتی لباس کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، بڑے عمدہ عمدہ محل دیے جائیں گے. اب ان جنتیوں کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے، جو جنتی لباس پہنایا جائے گا، وہ جنتی لباس کیسا ہوگا؟ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. جنتیوں کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ. جنتیوں کے جسموں پر جو لباس ہوگا وہ ریشم کا لباس ہوگا، حریر کا لباس ہوگا، دیبا کا لباس ہوگا. یہ جنتیوں کو لباس دیے جا رہے ہیں، ریشم کا لباس دیا جائے گا. اور ان کو سلک کا کپڑا پہنایا جائے گا. سلک کا کپڑا، سلک کے اندر جو سلک کی سب سے ہائی کوالٹی ہوتی ہے اس کو دیبا کہا جاتا ہے اردو کے اندر. اور اس سلک کی کوالٹی میں جو سلک کا سب سے اعلیٰ کپڑا ہوتا ہے اس میں سونے کے تار لگے ہوتے ہیں، چاندی کے تار لگے ہوتے ہیں، تو اسے اردو کے اندر دیبا کہا جاتا ہے، جسے عربی کے اندر غالباً استبرق کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جنتیوں کو جو لباس دیں گے وہ ریشم کا لباس ہوگا، اور جو ان کو لباس دیا جائے گا وہ سلک کا اعلیٰ ترین لباس ہوگا، اور وہ جنت کا لباس ہوگا. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی اکرم کی خدمت میں ایک ریشم کا کپڑا لایا گیا، اللہ کے نبی کے خدمت میں ایک ریشم کا کپڑا پیش کیا گیا. صحابہ بھی اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ اس کپڑے کو پکڑ کے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا تھا، وہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا. صحابہ اس کو پکڑ کے چھونے لگے اور اس کپڑے کی کوالٹی کو دیکھنے لگے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ، کیا تم اس کپڑے پہ تعجب کر رہے ہو؟ کیا تم اس ریشم کے لباس کو دیکھ کر کے حیرت کر رہے ہو؟ ارے میرے جو صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو رومال دے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو دستی دے گا، ان کا جو رومال ہوگا، دنیا کی ساری ریشموں کو جمع کر لیا جائے، دنیا کی ساری ریشموں کو اکٹھا کر لیا جائے اور دنیا کی ساری ریشموں کو ملا لیا جائے، دنیا کی ساری ریشم حضرت سعد ابن معاذ کے جنتی رومال کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ رومال کا حال ہے. جو رومال مل رہا ہے آپ کو وہ کس انداز کا ہے، اور جو کپڑے ہوں گے اس کے بارے میں تو ہم اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یہ لباس مل رہا ہے. جنتی جنت میں آ گئے ہیں، محل دے دیے گئے ہیں، جنتی لباس پہنا دیے گئے ہیں. اب جنتیوں کو زیور بھی پہنایا جائے گا. جی ہاں، جنتی مرد بھی زیور پہنیں گے اور جنتی عورتیں بھی زیور پہنیں گی. اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی مردوں کے لیے تو زیور پہننا حرام ہے، وہ سونے کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیا جنت میں سونے کے زیور پہنائے جائیں گے؟ جی ہاں، یہاں تو آپ کے لیے حرام ہے، لیکن جنت کے اندر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہے. جنت میں وہ آپ کو پہنایا جائے گا. جس طریقے سے ریشم دنیا میں ہمارے لیے حرام ہے، ہم پہن نہیں سکتے ہیں، لیکن جنت میں وہی پہنائی جائے گی. دنیا میں آپ سونے کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جنت میں آپ کو سونے کا ہار پہنایا جائے گا. وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، چاندی کا بھی تاج پہنایا جائے گا، چاندی کا زیور پہنایا جائے گا. ہمارے سروں میں تاج ہوگا، جنتی لوگوں کے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، چہرے میں ہار ڈلا، گلے میں ہار ڈلا ہوگا. جیسے دنیا میں بادشاہ ہوا کرتے ہیں، جیسے دنیا میں راجہ مہاراجہ ہوتے ہیں، جیسے دنیا میں بڑے بڑے رویال لوگ ہوتے ہیں، جنتیوں کا بھی معاملہ یہی ہوگا. بڑے بڑے تاج ان کے سروں پہ لگے ہوئے ہوں گے، ان کی گردنوں میں بڑے بڑے سونے کے ہار، چاندی کے ہار ہوں گے، ہاتھوں میں بڑے بڑے کنگن ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ متکئین فیہا علی الارائک، جنتیوں کے لیے بڑے اونچے اونچے تخت لگا دیے جائیں گے، بڑے اونچے اونچے بستر لگا دیے جائیں گے، تخت لگا دیے جائیں گے، جیسے دنیا میں بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں.
بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، سرور مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، بڑے اونچے اونچے تخت لگے ہوں گے اور اس پہ مسندیں بچھی ہوں گی، اس میں گدے بچھے ہوں گے، تکیے بچھے ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے۔ جنتی لوگ بیٹھیں گے، موج مستی کریں گے، باتیں کریں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، بڑے اونچے اونچے تخت لگا دیے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، جنت میں جنتیوں کے تخت ہوں گے اور وہ بیٹھیں گے، ٹیک لگائیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائیں گے اور تکیے ہوں گے، ریشم کی مسندیں بچھی ہوئی ہیں، اور شراب جو جنت کی ہوگی اس کے مٹکے آبے خورے رکھے ہوئے، پیئیں گے، خوب بات چیت کریں گے۔ یہ جنت کا معاملہ ہے۔ اب جناب جنت میں آ گئے ہیں، مکان دے دیا گیا ہے، کپڑے وغیرہ دے دیے گئے ہیں، جنتی زیور پہنا دیے گئے ہیں، تمام چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب جنت میں بھوک بھی لگے گی، جنت میں کھانے کی بھی ضرورت ہے نا، تو جنت میں اب ان جنتیوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اور کھانا نہیں، جو سب سے پہلا کھانا کھلایا جائے گا، یا یہ کہہ لیں جو ان کے استقبال میں جو ان کو کھانا کھلایا جائے گا وہ کیا ہوگا، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے یہ سن لیں کہ جن برتنوں میں کھانا آئے گا وہ برتن کیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، بڑے چھوٹے چھوٹے بچے، خوبصورت بچے، ان کی شکلیں موتی اور ہیروں کی طرح ہوں گی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ جنتیوں کے ارد گرد ٹہل رہے ہوں گے، وہ جنتیوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ جیسے آپ کسی شادی میں چلے جائیں، کسی فنکشن میں چلے جائیں، جو ویٹر ہوتے ہیں وہ آپ کے بغل میں پورے مجمع میں وہ پانی لے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، کبھی بڑے نہیں ہوں گے، اور یہ ہیرے موتی کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ آپ کے آس پاس کھانے کے برتن، پینے کے برتن لے کر کے ٹہل رہے ہوں گے، اور وہ کھانے پینے کے برتن کیسے ہوں گے؟ باکواب واباریق وکأس من معین، سونے کا برتن ہوگا، چاندی کا برتن ہوگا، سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، اس میں آپ کو کھانا دیا جائے گا۔ وکأس من معین، اور کانچ کے بھی برتن ہوں گے۔ کبھی آپ نے دنیا میں سونے کے برتن میں کھانا نہیں کھایا، چاندی کے برتن میں کھانا نہیں کھایا ہے۔ جنت میں جن برتنوں میں کھانا آئے گا وہ چاندی کا برتن ہوگا، وہ سونے کا برتن ہوگا، کانچ کے گلاس ہوں گے۔ جنتی ان میں کھانا کھائیں گے، ان میں پانی پئیں گے، اور جو کھانا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت کبد النون، سب سے پہلے جنتیوں کو مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی۔ سب سے پہلے جنت میں اگر کچھ کھلایا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ یہ کلیجی ہوگی۔ ہم اور آپ جب کسی کی یہاں مہمان بن کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تھوڑا بہت ناشتہ ہمیں اور آپ کو کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جنت میں آپ جب پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کھلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت کبد النون، سب سے پہلے آپ کو مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی۔ بتائیے دنیا میں کوئی مچھلی کلیجی وغیرہ کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا ہے۔ لیکن جو چیز آپ نے دنیا میں نہیں کھائی ہے، جنت میں سب سے پہلے آپ کو وہی کھلایا جا رہا ہے۔ زیادت کبد النون، مچھلی کی کلیجی کھلائی جا رہی ہے۔ اور جنت کے اندر کھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جنت کے اندر پرندوں کا گوشت بھی دیا جائے گا۔ جنت کے اندر جو آپ کو چاہیے تمام چیزیں جنت کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، جنت کی کیفیت بڑی عجیب ہے، نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، پھر بھی آدمی کھائے گا۔ نہ بھوک کا احساس ہے، نہ یہاں تو بھوک لگتی ہے تب ہم اور آپ کچھ کھاتے ہیں، پیاس لگ رہی ہے ہم اور آپ پانی پی رہے ہیں۔ جنت کا معاملہ کیا ہے؟ وہاں بھوک نہیں ہے، وہاں پیاس نہیں ہے، لیکن آدمی پھر بھی کھائے گا، پھر بھی پیے گا۔ کھانا آ گیا ہے۔ اب جب ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں تو کچھ لوگ کھانے کے بعد پھل بھی کھاتے ہیں۔ جنت میں پھل بھی آئیں گے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، اللہ فرماتا ہے جنتیوں کو پھل بھی دیے جائیں گے۔
कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा। अंगूर आ गए, सेब आ गए, केले आ गए, पपीता आ गए, अंजीर आ गए। जन्नती कहेंगे ये क्या लेकर के आए हो, ये क्या लेकर के आ गए हो? फरिश्ते कहेंगे ये सेब ले आए हैं, ये अंगूर ले आए हैं, ये खजूर ले आए, ये अंजीर ले आए। जन्नती कहेंगे कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा। अरे सेब तो हम जन्नत में भी, दुनिया में भी खा करके आ रहे हैं, खजूर तो हमने दुनिया में भी खाए हैं, केले तो हमने दुनिया में भी खाए हैं, इंजीर तो हमने दुनिया में भी खाया है, ये तुम नई चीज कौन सी लेकर के आ गए हो? फरिश्ते कहेंगे व उतू बिही मुतशाबिहा, ये नाम तो मिलते जुलते हैं। आए जन्नतियों, केला तुम दुनिया में भी खा करके आ रहे हो, यहाँ भी केला है, सेब तुमने दुनिया में भी खाया, यहाँ भी सेब है, नाम मिलता जुलता है लेकिन दोनों का जायका अलग होगा। वो दुनिया का सेब है, ये जन्नत का सेब होगा। तुम दुनिया में दुनिया का खजूर खा करके आए हो लेकिन ये जन्नती खजूर है। दोनों का नाम एक है लेकिन दोनों के जायकों में बहुत फर्क है और दोनों की जो तादाद है, क्वांटिटी है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। नाम सेम होगा, तुफा यहां भी है, तुफा सेब वहां भी है, तीन यहां भी है, तीन वहां भी है, लेकिन जो जायका होगा वो बड़ा अलग होगा, वो जन्नती जायका होगा और जो क्वांटिटी होगी वो बड़ी अलग होगी। अल्लाह के नबी देखिए जन्नत का फल देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैं मेराज की रात में मेराज पे गया और मैंने सातों आसमान देखे, जन्नत जहन्नम देखी, जब मैंने जन्नत देखी तो मैंने देखा जन्नत में एक अंगूर का गुच्छा एक दरख्त में लटक रहा है, एक गुच्छा लटक रहा है और वो गुच्छा इतना बड़ा है, अगर वो अंगूर का पूरा गुच्छा दुनिया में आ जाता तो कयामत तक लोग उससे खाते रहते और वो उससे अंगूर खत्म नहीं होते। तो नाम मिलता जुलता है, अंगूर यहां भी, अंगूर वहां भी है, लेकिन अंगूर का साइज बड़ा अलग है, उसका टेस्ट बड़ा अलग है। अगर आ जाए पूरी दुनिया खाती रहे तो कयामत तक खत्म नहीं होगा। और ये तमाम चीजें आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह फरमाता है वला ला मक़तूअतुन वला ममनूआ। दुनिया के अंदर क्या होता है, अभी सर्दी का मौसम है, अभी कौन सा फल आ रहा है? मान लें कि अभी अमरूद चल रहा है, अभी अमरूद का सीजन है, अमरूद खा रहे हैं हम और आप। गर्मी आएगी अमरूद खत्म हो जाएगा, गर्मी के अंदर आम आता है, गर्मी चली जाएगी आम भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है ला मक़तूअतुन वला ममनूआ, जन्नत के अंदर कभी कोई चीज खत्म नहीं होगी और कभी किसी चीज का सीजन नहीं जाएगा, सारी चीजें मौजूद होंगी, जब खाना है जैसे खाना है खाओ। ला मक़तूअतुन वला ममनूआ, किसी चीज को कम नहीं किया जाएगा और किसी चीज से मना नहीं किया जाएगा। जन्नतियों को जो खाना होगा खाएंगे, भूख लगे, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं, फिर भी पी रहे हैं। और मौसम क्या कैसा होगा? ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, वहां सर्दी नहीं होगी, ना गर्मी होगी, ना सर्दी होगी हद से ज्यादा और ना गर्मी होगी हद से ज्यादा। ला शम्सन वला ज़महरीरा, उर्दू के अंदर कहते हैं इस मौसम को गुलाबी मौसम। इसको क्या कहा जाता है? गुलाबी, यानी मौसम जो होगा वो गुलाबी होगा, ना धूप है, ना 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 गर्मी है, ना सर्दी है। ला शम्सन वला ज़महरीरा, ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, बीच का मौसम होगा। अब देखिए मकान दे दिए गए हैं, कपड़े वगैरह दे दिए गए हैं, सोना चांदी, बड़े बड़े तख्त लगा दिए गए हैं, खाने पीने का सारा, खाने की ये चीजें हो गई। अब पीने को क्या मिलेगा जन्नत के अंदर, वो भी देख लें। अल्लाह ताला फरमाता है व अनहारुम मिन माइन गैर आसिन व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुह। अल्लाह ताला फरमाता है जन्नत के अंदर पानी की नहर है और ऐसा पानी है गैर आसिन जिससे बदबू नहीं आएगी। आप अपने घरों की टंकियों में 10 दिन पानी रख दें और ना पानी उसमें दाखिल करें ना पानी निकालें, आपके पानी बदबू आ जाएगी, पानी में स्मेल आ जाएगी। अल्लाह फरमाता है जन्नत का जो पानी है कितना दिन चाहो उसको बंद रख दो लेकिन उसमें से कभी स्मेल
غیر آسن، کبھی اس کی رنگت نہیں بدلے گی، کبھی اس سے بدبو نہیں، اس کا مزہ خراب نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر ایک ایسی نہر ہے اور اس سے جنت میں آپ کو پانی دیا جائے گا اور وہ پانی بڑا نفیس ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعَامُهُ، جنت کے اندر دودھ کی نہر بہ رہی ہے، دودھ کی نہر، اور وہ دودھ ایسا ہوگا لم يتغیر طعامہ، اس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں، ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ یہاں آپ دودھ کو رکھ دیں رات میں، اگر آپ نے اس کو ابالا نہیں ہے، فریز نہیں کیا ہے، تو آپ کا دودھ پھٹ جائے گا، آپ پی نہیں سکتے ہیں۔ اور جنت کا دودھ کیسا ہے؟ لم يتغیر طعامہ، کبھی بدلے گا نہیں اس کا ذائقہ، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے شراب کی بھی نہر ہے، لذت للشاربین، اور جب لوگ اسے پیئیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ وہ جنت کی شراب ہے، دنیا کی شراب کی طرح نہیں۔ یہاں آدمی پی لیتا ہے، بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ یہاں آدمی پی کر روڈ پہ پڑا ہوتا ہے، کتے اس کے اوپر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جنت کی جو شراب ہے، آدمی پیے گا، نشہ نہیں آئے گا، لیکن لذت آئے گی، سرور آئے گا، مزہ آئے گا۔ اور یاد رکھیے، جو آدمی اگر دنیا میں شراب پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب نہیں پلائے گا۔ آپشن آپ کے سامنے دو ہی ہیں، چاہو تو اگر یہاں کی آپ نے پی لی ہے، گناہ تو ہے، گناہ آپ کو ملے گا، لیکن جنت کی شراب آپ کو نہیں مل پائی۔ یہاں ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، چلیے گناہ کا بدلہ ہمیں اور آپ کو جہنم میں مل گیا، پھر جب جنت میں جائیں گے تو ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہے، جائز، ہم پی سکتے ہیں۔ لیکن جو دنیا میں شراب پیتا ہے وہ جنت میں بھی چلا جائے، لیکن جنت کی شراب وہ نہیں پی سکتا ہے، جنت کی شراب وہ نہیں پی سکتا ہے۔ تو یہ جنت کی شراب ہوگی۔ اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، جنت کے اندر شہد کی بھی نہر بہ رہی ہے، عسل مصفا، اور وہ شہد بڑا نفیس ہوگا، بہت زیادہ خالص ہوگا۔ تو جنت کے اندر پینے کے لیے آپ کو چیزیں ملیں گی۔ اور جنت کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں اللہ نے پاک جوڑے بنائے ہیں، مردوں کے لیے عورتوں کو بنایا ہے، عورتوں کے لیے مردوں کو بنایا ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں نیک بیویاں بھی ملیں گی اور وہ بڑی پاک ہوں گی، انہیں کبھی تھوک نہیں آئے گا، ناک نہیں آئے گی، کبھی بول و براز کی حاجت نہیں ہوگی، حیض نہیں آئے گا، نفاس نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وحور عین، ان کی آنکھیں سفید ہوں گی اور بیچ میں بہت زیادہ کالی ہوں گی، وہ انتہائی خوبصورت ہوں گی، انتہائی جمیل ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین میں گرا دے تو پوری دنیا دیوانی ہو جائے، اگر وہ جھانک لے تو پوری دنیا ان کے حسن سے روشن ہو جائے، اگر وہ آ جائیں تو پوری دنیا ان کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ 70 جوڑے لباس کے ہوں گے اور اس لباس سے ان کی پسلیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں ایک سفید بوتل ہو اور اس میں کالی شراب ہو، جس طریقے سے سفید بوتل سے کالی شراب نظر آئے گی، بالکل اسی طریقے سے ان کی ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت ہوں گی اور ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں تو ضرور دی جائیں گی۔ کتنی حوریں؟ 2 جنتیوں کو 2 حوریں، ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں ضرور دی جائیں گی۔ اور اگر جنتی کی بیوی بھی جنتی ہے تو اس کو اس کی بیوی بھی دی جائے گی، پلس میں بیوی ہے اور اس کے بعد اس کے عمل کے مطابق حوریں ہیں 2 4 10 جیسے اس کے عمل کا معاملہ ہے۔ تو اگر آپ جنتی ہیں اور آپ کی بیوی بھی جنتی ہے تو آپ کو آپ کی بیوی دی جائے گی، آپ کی بیوی کو آپ دیے جائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو کم سے کم 2 حوریں۔ دیکھیے جو فطرت یہاں پر ہے فطرت وہاں پر بھی ہے، جو فطرت دنیا کے اندر ہے وہی فطرت وہاں بھی ہے۔ یعنی آپ یہاں ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ یہی فطرت جنت میں ہے، ایک مرد کے پاس حوریں تو کافی ہوگی، اس کی بیوی بھی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی جنتی عورت ایک مرد سے زیادہ کوئی مرد رکھ لے، نہیں۔ جو فطرت یہاں ہے وہی فطرت وہاں۔ اب ایک سوال اور ہے، دیکھیے وقت میرے پاس بہت مختصر ہے، اس لیے تھوڑا آج میں وقت لے لوں گا 5 منٹ کا زیادہ۔ دیکھیے اب ایک سوال یہ ہے کہ مرد جنت کے اندر گیا، ٹھیک ہے، بیوی اس کی جہنمی ہے اور بیوی جہنم میں چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جنتی مرد کو حوریں دے دی، لیکن اگر کوئی عورت جنتی ہے اور اس کا شوہر جہنم کے اندر چلا گیا ہے تو اس ایسی عورت کو کیا ملے گا؟ ہم اور آپ تو اس پہ مذاق کرتے ہیں نا، دین کو ہم اور آپ نے مذاق کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔
جوک کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی عورت جنتی ہے اور اس کا شوہر جہنمی ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے جب جنت پوری بھر جائے گی تب اللہ تعالیٰ ایک نئی، جب جنت میں اللہ سارے جنتیوں کو داخل کر دے گا تب اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق بنائے گا اور اس مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت کو بھرے گا۔ تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ یہ جو نئی مخلوق بنائے گا ان میں سے ان عورتوں کے جوڑے بنائے، ممکن ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کو آپ کی بیوی ملے تو آپ اپنی بیویوں کو جنتی بنائیں، اور اگر بیویاں چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کو جنت میں ملے تو بیویوں کو چاہیے اپنے شوہروں کو جنتی بنائیں۔ تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ تو جنت کے اندر بیوی دی جائے گی اور ساتھ میں کم سے کم 2 حوریں ہوں گی، اور اس کے علاوہ آپ کے عمل کے مطابق، اور ہر مرد کو کئی مردوں کی طاقت دے دی جائے گی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا 100 مردوں کی طاقت دے دی جائے گی ایک مرد کو۔ تو یہ جنت کا سارا معاملہ ہوگا۔ اب جنتی جنت کے اندر ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بیویاں مل گئی ہیں۔ اچھا کبھی من ہوتا ہے یار گھر کے اندر ہے چلو تھوڑا بازار ٹہل کے آئے، تھوڑا مارکیٹ کے چکر لگا لیں، ذرا کسی سے ملاقات ہو جائے۔ کیا جنت پہ بھی یہ چیزیں ہوں گی؟ جی ہاں، جنت پہ بھی بازار وغیرہ لگے گا، مارکیٹ لگے گا جنت کے اندر۔ اور کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن جنت میں بازار لگایا جائے گا اور سارے جنتی اس جنت کے بازار میں جائیں گے، سارے جنتی جنت کے بازار میں جائیں گے اور وہاں پر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے۔ چاچا ہے، چاچا سے ملاقات ہو رہی ہے، باپ جنتی ہے، باپ سے ملاقات ہو رہی ہے، بیٹا جنتی ہے، بیٹے سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن عورتیں نہیں جائیں گی۔ جنت جہاں سب نیک ہیں لیکن بازار صرف مردوں کے لیے، اور یہ دنیا، اب اندازہ لگائیں ہم اور آپ کس روش پہ جا رہے ہیں۔ جنت میں بھی درست نہیں کہ عورتیں بازار جائیں، عورتیں اپنے گھروں کے اندر ہوں گی اور سارے مرد جمعے کے دن، اب جمعے کی نماز وہاں نہیں لیکن جمعے کا دن ہوگا، سارے جنتی جمعے کے دن بازار میں جائیں گے اور وہاں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جنت کے بازار میں ہوا چل رہی ہوگی، اور ہوا جو ہوگی ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، دنیا میں ہوا چل رہی ہے، مٹی ہے، پولوشن ہے، دھواں ہے، چہرے خراب ہو رہے ہیں۔ وہاں جو ہوا چلے گی اور جو مٹی ہوگی وہ کستوری کی مٹی ہوگی، زعفران کی مٹی ہوگی۔ جب جنتیوں کے چہروں پہ پڑے گی تو ان کے چہرے اور خوبصورت ہو جائیں گے، جب اور پڑے گی تو اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب یہ شام میں اپنے گھروں میں لوٹیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گے میرے شوہر جب آپ گئے تھے تب خوبصورت تو تھے لیکن اب اور زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ اپنی بیویوں سے کہیں گے جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تب بھی تم خوبصورت تھی لیکن اب اور زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ تو معلوم یہ چلا کہ جنت میں خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، جنت میں خوبصورتی بھی لوگوں کی دن بدن بڑھتی رہے گی۔ تو یہ جنت کے اندر جمعے کے دن بازار ہوگا۔ اب آخری چیز اور سن لیں، جنتی جنت کے اندر چلے گئے ہیں، اب جنتیوں کو 2 خطرے ہیں، 2 ڈر لگا ہوا ہے۔ پہلا ڈر یہ ہے کہیں اللہ تعالیٰ کسی بات پر ناراض نہ ہو جائے، اور دوسرا ڈر یہ لگا ہوا ہے اللہ نے جنت میں داخل تو کر دیا، کہیں جنت سے ہمیں نکال نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو آواز لگائے، کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حل رضی تو میں جنتیوں کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی کہیں گے آئے اللہ تو نے جنت میں داخل کر دیا ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، ہمارے چہروں کو روشن کر دیا ہے، آئے اللہ تجھ سے راضی کیوں کرنا ہو، آئے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں تم سے کبھی خفا نہیں رہوں گا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں رہوں گا۔ ایک ڈر ختم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اب دوسرا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو جنت سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمیوں کے سامنے دمبے کو ذبح کرے گا اور کہے گا جنتیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے، جہنمیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے۔ اب اسے کبھی اس کو اور اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ جنتی اور جہنمیوں سے کہے گا یہ تمہاری موت ہے، ہم نے تمہاری موت کو موت دے دی ہے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتیوں رہو جنت میں، کبھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور جہنمیوں رہو جہنم میں، کبھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو پھر جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، اور جن کے لیے ہمیشہ جہنم ہے وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ بس ایک آخری چیز 1 منٹ کے اندر اور بیان کر دوں، جنت کی سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت جنت کے اندر اور کوئی نہیں، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو بلائے گا، حاضر ہیں۔ اللہ کہے گا جنتیوں تریدون شیئا، تم کیا کوئی اور چیز چاہتے ہو مجھ سے؟
کیا تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اور کچھ چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ تو نے جنت دے دی، اتنے اونچے اونچے محل دے دیے، تو نے کھانے پینے کی اتنی چیزیں دے دی، اتنی پاک بیویاں دے دی، اے اللہ اب جنت میں آ گئے، تیری جنت میں، اب تجھ سے اور کیا چاہیے اللہ؟ بس سب کچھ تو تجھ سے مل گیا۔ اللہ فرمائے گا ابھی ایک چیز اور باقی ہے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں پردہ ہٹاؤ، وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ جب سارے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جب پردہ ہٹایا جائے گا، حجاب ہٹایا جائے گا، اور جب اللہ کا دیدار کہیں گے تو پکار اٹھیں گے اللہ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف ہے، اور یہ جو تیرے دیدار کی نعمت ہے یہ ایک طرف ہے۔ ساری جنت کی نعمتیں بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، اور جنتی ہر روز اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، ہر روز اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر لے جو جن کو اللہ کا دیدار کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اللہ تو ہم سب کو جنتیوں میں شامل کر لے۔ اللہ ہم سب کو جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ کر لے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں اور ہمیں جنت الفردوس میں لے کر کے چلے جائیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔